السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تب بھی فون کریں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ہماری بہن کا ایک سوال یہ تھا کہ اوابین کی جو نفل نماز ہے مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، تو کیا اس میں مغرب کے بعد کی جو نفل ہے اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ مغرب کے بعد کی جو نفل ہے اس کو بھی شامل کر کے صرف 4 ایکسٹرا پڑھ لیں تب بھی اوابین کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ نوافل نفل کی جمع ہے، نفل کی معنی ایکسٹرا ہے، تو وہ بھی نفل ہے جو آپ روزانہ سنت کے بعد پڑھتی ہیں، اس لیے آپ 4 رکعت بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اوابین کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ وہ سفر پہ جا رہی ہیں پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو عافیت کے ساتھ پورا فرمائیں، خوشیوں کے ساتھ جائیں، آپ خوشیوں کے ساتھ صحت کے ساتھ واپس آئیں اور وہاں پر بھی امن و امان کے ساتھ آپ رہ سکیں۔ ہماری بہن کا ایک اور سوال تھا کہ فجر کے نماز کے شروع ہونے سے پہلے تہجد کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کے وقت تک یا بگننگ ٹائم تک؟ تو یاد رکھیں، فجر جب کہا جاتا ہے تو وہ صبح صادق مراد ہوتی ہے۔ جو بگننگ آف فجر ہے، یہ سے ہی بگننگ ٹائم ہوا، جیسے آج کل 5:30 ہے، تو جیسے ہی 5:30 ہوا اسی وقت تہجد کی نماز ختم۔ اب اس کے بعد جماعت چاہے 6 بجے ہو چاہے 6:30 بجے ہو، جماعت کے اوپر موقوف نہیں، بگننگ ٹائم پر ہے کہ جو بگننگ ٹائم ہے وہیں تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے ہی بگننگ ٹائم شروع ہو گیا، فجر کا ٹائم آ گیا، اب تہجد کی نماز نہیں ہوگی اور کوئی نفل نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے بھائی کا ایک درخواست تھی، ان کے ایک دوست ہیں سلمان سید صاحب جو بڑے مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں، جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت بھی بخشے اور پریشانیاں دور کریں۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ مسلز میں تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ ایک تو کھانے کے بعد آپ یہ عمل کریں کہ ہر کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ الإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یہ پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کوئی چیز پیتے ہیں، چاہے پینے کی چیز چائے ہو، پانی ہو، ڈرنک ہو، سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیں اور پھر پئیں، انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ان کا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی آدمی منت پورا نہ کر سکے، منت مانی تھی کہ یہ کام کروں گا اور وہ کام نہ کر سکے، دیکھیے منت پورا کرنا لازم ہے، اور منت اگر پوری نہ کر سکے تو اگر ایسی ہے جو بعد میں ادا کی جا سکتی ہے، جیسے نماز، آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر یہ میرا یہ کام ہو گیا 4 رکعت نماز پڑھوں گا، تو وہ 4 رکعت نماز آپ پر لازم ہو گئی۔ اب آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، لیکن وہ آپ کے ذمہ لازم ہے۔ کچھ صدقہ کرنے کی منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 10 پاؤنڈ صدقہ دوں گا، وہ کام ہو گیا تو آپ کو یہ 10 پاؤنڈ دینا لازم ہے۔ اگر وہ کام نہیں ہوا تو لازم نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ کام پورا ہوا تو 10 پاؤنڈ آپ کے ذمہ لازم ہے، چاہے آج دیں، کل دیں، بعد میں دیں، یا آپ کے ذمہ لازم ہیں۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گا، اب یہ 3 روزے آپ پر لازم ہو گئے۔ دوسری ایک منت ایسی ہوتی ہے جو اسپیسیفک ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ ہے کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ جو پرسوں والا دن ہے سنڈے کا، اس میں روزہ رکھوں گا۔ اب وہ دن گزر گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو اب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی منت پوری نہیں کی اور آپ اس منت میں اندر گویا توڑنے والے بنے۔ اب آپ پر قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ لازم ہوگا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 روزے رکھنا ہے، وہ 1 روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا اور 3 روزے ایکسٹرا رکھنے پڑیں گے، یہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کام کے لیے آپ منت مانیں
ایسی منت مانیں جس کو آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسی منت مانیں جو آپ ایک وقت میں کر لیں. یہ نہیں کہ بار بار، جیسے ہماری ایک بہن نے اس سے پہلے فون کیا تھا، انہوں نے کسی کام پر یہ منت مانی تھی کہ اللہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں زندگی بھر ہر جمعرات کو روزہ رکھوں گی. اب وہ زندگی بھر ہر جمعرات، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، 60 70 80، کب تک روزہ رکھ سکتی ہو؟ تو اس وجہ سے ایسی منت مانے، بھئی اللہ یہ کام ہو گیا، اے اللہ تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 4 رکعت نماز پڑھ لوں. اس لیے یا یہ کہ صدقے کی منت مان لے کہ اتنا صدقہ کر دوں گا. بچی کی شادی کے لیے جو عمل بتایا تھا پھر سے سن لیں کہ پہلا عمل یہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7، اللہم ربنا انزل علینا، یہاں سے رازقین تک پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود شریف شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں. اور دوسرا عمل 28 پارے کی 3rd سورت سورہ ممتحنہ روزانہ پڑھیں. آپ بیٹی بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ ضرور پڑھیں اس سورت کو. پھر ہماری ایک بہن کا سوال تھا جو بہت اچھا سوال کیا، ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ یہ قرآن کے ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے یہ شامل قرآن ہے، جزء قرآن ہے یا نہیں؟ دیکھیے سورہ نمل پارہ نمبر 19 کے اندر ایک آیت ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ جزء قرآن ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے. باقی ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے وہ سیپریشن کے لیے، کہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، دونوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے. تو یہ جزء قرآن نہیں ہے. اور جو سورہ برات ہے اس میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ دونوں کا مضمون ایک جیسا ہے. یا دوسرا یہ کہ آیت نازل ہوتی تھی سورت جب، تو بسم اللہ نازل ہوتی تھی ہر سورت کے لیے سیپریٹ کرنے کے لیے، لیکن اس سورت میں وہ بسم اللہ بھی نازل نہیں ہوئی، تو پھر اس کو نہیں لکھا جاتا. گویا 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ کو لکھا جاتا ہے 2 صورتوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے، اور ایک جگہ سورہ نمل کے اندر جو ہے وہ اصل قرآن کا ایک جز ہے، آیت ہے. ہماری بہن کا سوال تھا کہ سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے، فرض چیزیں کیا کیا ہیں نماز میں، واجب چیزیں کیا کیا ہیں. دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو فرض ہے. فرض یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ادا نہ کیا، چاہے جان بوجھ کر چاہے بھول کر، تو نماز ہی نہیں ہوئی. واجب وہ ہے کہ اگر بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں نماز ہو گئی، لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جو چیزیں نماز میں فرض ہیں وہ 7 چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہہ کر جو نماز شروع کرتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ. کسی نے آ کر فوراً ہاتھ باندھ لیا، الحمدللہ شروع کر دی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. دوسرا قیام کرنا، کھڑے رہتے ہیں جو الحمد شریف سورت وغیرہ پڑھتے ہیں تو قیام. قراءت کرنا، مطلق پڑھنا، قراءت یہ فرض. رکوع کرنا یہ فرض. سجدہ کرنا یہ بھی فرض. اور قعدہ اخیرہ یعنی جب نماز کا جو اینڈ ہوتا ہے، چاہے 2 رکعت چاہے 3 رکعت چاہے 4 رکعت پر قعدہ اخیرہ کرنا، تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض. اور اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا یہ بھی ضروری. اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت آتی ہیں. واجب وہ ہیں کہ جن کو اگر غلطی سے یعنی بھول سے کوئی آدمی چھوٹ گیا، اس سے چھوٹ گئی وہ چیز، تو نماز تو ادا ہو گئی، لیکن کمپلیٹ کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور نماز میں قرأت کرنا 2 رکعت کے اندر، فرض کی پہلی دوسری رکعت میں یہ ضروری ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں واجب نہیں.
دوسرا یہ کہ جب قرات کریں تو اس میں پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری، اگر امام ہے یا منفرد ہے تو۔ اگر امام کے پیچھے کھڑا ہے تو پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں یا واجب کی تیسری رکعت میں یہ ضروری۔ اس کے بعد سری نمازوں میں ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں جہر سے پڑھنا، زور سے پڑھنا، یہ بھی ضروری یعنی واجب۔ اس کے بعد رکوع کے بعد جب کھڑے رہتے ہیں جس کو قوما کہتے ہیں، قوما کرنا یہ بھی ضروری واجب۔ دو سجدوں کے درمیان میں جلسہ کرنا یعنی بیٹھنا تھوڑی دیر، یہ ضروری۔ تعدیل ارکان، تمام ارکان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک سجدہ کیا ہے، دوسرے سجدے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں اچھی طرح، جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح۔ تھوڑا سا سر اٹھایا اور ڈال دیا تو یہ تعدیل ارکان نہیں ہوا، دو سجدوں کے درمیان فرق ہی نہیں ہوا۔ جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کا پڑھنا، التحیات للہ والصلوات جو پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ نماز سے جب نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر نکلنا۔ اگر کوئی دوسرا لفظ کہا ہے تو وہ بھی واجب کو آپ نے چھوڑ دیا۔ دعائے قنوت سے پہلے جب 3 رکعت ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا۔ عید کی نمازوں میں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ایکسٹرا تکبیریں جو کہی جاتی ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی یا فرض میں تاخیر ہو گئی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ فرض میں تاخیر ہونا جو آپ نے ایک مثال دی، 2 رکعت پر آپ بیٹھی ہیں، التحیات پڑھی آپ نے اور اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا، بعد میں خیال آیا کہ ابھی تو تیسری رکعت باقی ہے، تو تیسری رکعت کا قیام یہ فرض تھا، اس میں آپ نے تاخیر کر دی، اس لیے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں نوٹ کر لی ہوگی، یاد کر لی ہوگی۔ تشہد کے بعد درود شریف اگر اللہم صلی علی محمدin یہاں تک پڑھا ہے تو پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور اگر صرف اللہم صلی علی اور یاد آ گئے آپ کھڑے ہو جائیں۔ ابھی یہ سینٹنس اور جملہ مکمل نہیں ہوا اس لیے آپ پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں، نماز آپ کی ہو گئی۔ اور حکمت کیا ہے سجدہ سہو میں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کے اندر سہو نسیان ہے، بھولنا یہ اس کے فطرت میں ہے، بھول ہوتی ہے انسان سے، اور بعض مرتبہ جس کو کوئی بیماری ہے اس کو زیادہ بھول ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور زیادہ بھول ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو یہ کہا جاتا کہ تم پر لازم ہے کہ تم صحیح نماز پڑھو، اگر غلطی ہوئی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس میں غلطی ہوئی تیسری مرتبہ پڑھنا پڑے گی، اس میں غلطی ہوئی تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک نماز کے لیے 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ اللہ نے آسانی فرما دی کہ غلطی ہو سکتی ہے، اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینا، تمہاری نماز مکمل۔ دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو بتلایا کہ ایک بندے نے 4 رکعت نماز پڑھی، اس میں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ وقت گیا ہے۔ اے بندے اگر تو نے اس میں کوئی غلطی کر لی تو مجھے پتا ہے تجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، چل ایسا کر صرف 2 سجدے کر لے، تیری یہ نماز بھی قابل قبول ہے۔ یہ وقت کی اہمیت کہ دوبارہ تجھے پڑھنے میں اور وقت لگے گا۔ تیسری چیز اللہ کی رحمت بے پایاں، بے انتہا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، غلطی والی عبادت کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ صرف 2 سجدے ایکسٹرا کر لے، تیری جو بھی غلطی ہوئی ہے معاف ہو، ایک سے زیادہ بھی غلطی ہوئی ہو تو وہی 2 سجدے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں،
رحم کرنے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ سجدہ سہو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھائی۔ جیسے ہی سلام پھیرا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے نماز کم کر دی گئی اللہ کی طرف سے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف آپ نے دیکھا اور کہا یہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے، 2 رکعت پڑھائی۔ پھر آپ نے 2 رکعت پڑھائی اور سجدہ سہو کیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا دیا کہ جن کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزر رہی ہے، ہر عمل میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کی طرح عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ ان کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی کہ اگر کبھی نماز میں سہو ہو جائے تو مت گھبرانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو ہوا ہے اور آپ نے نماز پڑھی، سجدہ سہو کیا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی میرا ایک خواب کا سوال ہے۔ دیکھیے خواب کی تعبیرات جو ہیں وینسڈے کو بتائی جاتی ہیں۔ وینسڈے، پھر وینسڈے واپس فون کروں؟ جی وینسڈے فون کیجیے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ دوسری ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا، کسی کے لیے کوئی فکر مند ہے، بیٹی کے لیے ہے، بیٹے کے لیے ہے یا کسی کے لیے، تو وہ جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دیکھو ان سے ہوشیار رہنا، ان سے چوکنے رہنا، تو کیا یہ بھی غیبت میں شامل ہے؟ دیکھیے کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے یا کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں بتائے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ صرف بدگمانی کی بنیاد پر نہ ہو، کوئی حقیقت واقعہ ہو، واقعی انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا کسی پر ظلم کیا ہے، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اس طرح کا ظلم کیا، اب ان سے چوکنے رہیں۔ یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پسند نہیں فرماتا کہ کسی کے بارے میں کوئی برائی کی بات کہی جائے زور سے بھی، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا وہ علی الاعلان اپنی بات کو کہہ سکتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس آدمی سے چوکن نہ رہیں، اس کے ظلم سے بچیں، چاہے وہ ظالم انفرادی کوئی طاقت ہو یا کوئی حاکم ہو یا کوئی حکومت ہو، وہ کہے گا تو اس کی غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، میں نے پوچھنا ہے کہ جب میں 4 رکعت سنت یا فرض پڑھتی ہوں نا، سم ٹائم کہ میں 2 رکعت پڑھ کے نا سلام ایک طرف سے نا وہ پھیر دیتی ہوں، پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے 4 پڑھنی تھی، تو پھر میں نا وہ شروع کر لیتی ہوں سبحان اللہ سے نا۔ تو کیا اس طرح ہو جاتی ہے کہ پھر مجھے وہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے پورا پڑھ کے 2 رکعت؟ جی یہ مجھے پلیز بتا دیں تو، اور کیسے کرنا ہے؟ وہ 4 رکعت کون سی؟ لیکن پھر بھی میں نا سمجھنا چاہتی ہوں۔ وہ 4 رکعت کون سی ہے، سنت ہے یا نفل فرض ہے؟ فرض، سم ٹائم فرض، سم ٹائم نا وہ سنت، 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ ہاں جی اوکے جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ یہ قرآن کے بعد وہ دعا پڑھتا، دعا کرتا، قرآن کی کیا کہہ رہے ہیں آپ، دوبارہ کہیں؟ قرآن ختم کرنے کے بعد وہ دعا پڑھتا۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگتا۔ قرآن پڑھنے کے بعد کیا دعا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام بھائی صاحب۔ مولانا صاحب میں پوچھنا ہے کہ ماڑا بچہ ایک سوال ہے، ماڑا بچہ ماڑا ہے جی جی 39 ہے جی، تھوڑی ڈسبلٹی بھی ہے اس کی، پر وہ ہوں اس طرح ہی ہے کہ نہ کسی نال گل کرنا چاہنا ہے
بیوی نال بھی لڑائی کرنا ہے, ماؤ پیو نال بھی کرنا ہے, بھੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ کی ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ زیادہ تو زیادہ بالکل غصہ ہی رہنا سارے ویلے. گھر میں کھانا وغیرہ کھاتا ہے؟ جی کلا ہی رہنا ہے, بیوی کی کروں کڈیا بس کلا ہی ہے, پتہ نہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, سمجھ نہیں پی لگن نہیں صحیح. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. پلیز کوئی بتائے جی. السلام علیکم. جی اس سے پہلے جو سوال آیا تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی جاب کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی جاب نہیں مل رہی ہے. جاب کے لیے دیکھیے ایک تو نمازوں کا اہتمام کریں, لڑکی کو کہیں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور دوسرا یہ کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. قرآن میں جو 23ویں پارے میں 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے 23ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. سورہ یاسین اور رزق کا معاملہ, نماز اور رزق کا معاملہ جڑا ہوا ہے. حدیث میں جو شخص صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شام تک اس کے کاموں کی کفایت کرتے ہیں, اور جو شام میں پڑھے گا صبح تک اس کی کاموں میں کفایت فرمائیں گے. اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 27 پارے میں سورہ واقعہ ہے الرحمن کے بعد, اس سورت کو روزانہ پڑھیں. ساتھ ہی ساتھ آسان عمل یہ ہے جو سورہ مائدہ والا عمل ہے 41 ٹائمز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 جو ہے 114 پارہ نمبر 7 میں ہے, اس کو 41 ٹائمز پڑھے روزانہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین جو عطا فرمائیں گے. ہماری بہن کا وہ مسئلہ ہے کہ وہ جب پڑھتی ہیں تو اس میں ایسا زبان بند ہو جاتی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے. میں نے جو آیت آپ کو بتائی تھی سورہ طٰہٰ کی وہ پڑھتی رہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. سورہ الم نشرح کو بھی آپ پڑھیں, جب بھی کوئی چیز کھائیں یا پیے الم نشرح لک صدرک کی پوری صورت پڑھ کر اس پر دم کر دیا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کھول دیں گے. ایک سوال یہ آیا تھا کسی کے ذمے زندگی میں کوئی نمازیں رہ جائیں اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو ہر نماز کے بدلے میں ایک فطرانہ, اس کو فدیہ نماز کہتے ہیں, یہ دینا پڑے گا, اور روزانہ کی 6 نمازیں کاؤنٹ ہوگی. اس اعتبار سے ایک مہینے کی 180 فطرانے دیے جائیں گے. 30 days ٹائمز 6 180 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا. اور سمجھو اگر 2 پاؤنڈ بھی ہم گنتے ہیں فطرانہ کے تو تقریباً 180 ٹائمز 2 360 پاؤنڈ, یہ اس کا ایک مہینے کا فدیہ ہوگا. یہ اسی کو دیں گے جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقۃ الفطر دیتے ہیں, اس کو یہ رقم دی جائے گی. دوسرا ہماری بہن کا یہ مسئلہ تھا کہ 4 رکعت والی نماز کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 رکعت پر بیٹھ کے سلام پھیر لیتی ہیں, بعد میں یاد آتا ہے کہ ابھی تو 2 ہی رکعت ہوئی, دوبارہ آپ نئے سرے سے شروع کر لیتی ہیں. دیکھیے دوبارہ آپ نے پڑھ لی تو خیر وہ جو دوسری مرتبہ پڑھی وہ نماز ہو گئی, لیکن اگر وہ جو پہلے آپ نے پڑھی ہے یعنی 2 رکعت پہ سلام پھیرا ہے اور جب تک آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرا, کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کی, کوئی چیز کھائی پی نہیں, مطلب نماز کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا, صرف بیٹھی ہیں, ذکر کر سکتی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کیا ہے, لیکن یاد آ گیا تو فوراً کھڑے ہو کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں, تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں. گویا نئے سرے سے ری اسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں, یہی نماز کو آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں. سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تب بھی, چاہے دونوں سائڈ سلام پھیراؤ چاہے ایک سائڈ سلام پھیراؤ, دونوں کا حکم یہی ہے. پھر ہماری ایک بہن کا سوال تھا جو قرآن پڑھنے کے بعد کیا دعا کی جاتی ہے, غالباً یہی پوچھا انہوں نے. تو قرآن پڑھنے کے بعد پہلے تو الحمد شریف الف لام میم سے کچھ آیتیں پڑھ لی جائیں, اور اس کے بعد کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں, قرآن کی جو دعائیں وہ بھی, اور اپنی زبان میں بھی اللہ سے مانگ سکتی ہیں. ہمارے ایک بھائی کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کا بچہ ہے بڑا 39 ایئرس کا ہو گیا ہے اور بڑے جھگڑے کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. اس کے لیے آپ یہ کریں کہ روزانہ سورہ کوثر کو 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد دعا کریں, اور یہ دعا کریں, یہ سمجھیں کہ سامنے بچہ کھڑا ہے, پھونک مار دے اور پھر دعا کریں. اہدنا الصراط المستقیم, یہ بار بار آپ پڑھتے رہیں چلتے پھرتے, اور نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی اہدنا الصراط المستقیم.
حق تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں حق تعالی تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ جو بیمار ان سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سید سلمان صاحب جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بچے اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ ان کو والدین کا فرما بردار بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.